میں زاہد ناچیز، میں اللہ کا غلام ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک دائی ہوں۔ اور میرا جو سوال ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تفرقہ نہیں کرنا ہے، تو بے شک ایسا ہی ہے، تفرقہ کرنا گناہ ہو جاتا ہے جب اللہ پاک نے منع کر دیا۔ تو جیسا کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو لوگ تفرقہ کر رہے ہیں اور گروہ گروہ ہو گئے ہیں، تمہارا ان سے کوئی کام نہیں، تو پھر کیا ایسی صورت میں ہم سب لوگ جو اکثریت ہیں یا آپ بھی ہیں، جو ایسے لوگوں سے پھر تعلق بھی رکھتے ہیں اور جو ان کے ساتھ ان سے ان کے بیان بھی لیتے ہیں اور ان سے مشورے بھی لیتے ہیں، تو کیا ہم کو ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے مکمل، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا؟ اور اگر نہیں کریں تو کیا ہم بھی گناہ میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب مسلمان ایک ہونا چاہیے، آپس میں نہیں بٹنا چاہیے، اور جو تفرقہ کرتے ہیں اس سے لینا دینا نہیں۔ یہ آیت کو آپ نے کوٹ کی، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158-159۔ اس کے اندر اللہ کے رسول سے مخاطب ہے، کیا اے رسول، جو دین میں فرقے بناتا ہے اسے تجھے لینا دینا، مطلب تو بڑی ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول سے اللہ فرماتے، آپ کو کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158-159، جو فرقے بناتا ہے اسلام میں، اللہ کے رسول سے فرماتے تمہیں اس سے کوئی لینا دینا، مطلب تم ذمہ داری سے بڑی ذمہ ہو، اللہ اسے دیکھیں گا آخرت میں۔ تو جو اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ بھائی صاحب آپ ذرا سوال کر کے میں جواب سنیں گے کہ آپ مجھ سے بحث کریں گے؟ یہ سوال جواب کا سیشن ہے، میں نے میرا جواب کمپلیٹ نہیں کیا اور آپ بول رہے۔ آپ سوال کیے ختم، آپ جواب، جب تک میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھو آپ آدمی بات ہی نہیں کر سکتے، نہیں تو ہر آدمی بحث کرنے لگے گا تو یہ سوال جواب کا سیشن ختم ہی نہیں ہوگا، برابر کی نہیں؟ آپ نے سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں، بیچ میں آپ بول رہے۔ تو یہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں کہ اٹھو بیٹھو مت، اس کا مطلب آپ بڑی ذمہ ہیں، اللہ کے رسول سے کوئی اس کے بارے میں اللہ ناراض نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 چیپٹر 88 آیت نمبر 19، 20، 21، فذکر انما انت مذکر، تمہارا جاب ہے، تمہارا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ کے رسول ذکر کرنا چاہیے، وہ مانے یا نہ مانے تم کو لینا دینا نہیں، مانے یا نہ مانے لینا دینے کا مطلب نہیں کہ بھائی یہ کہنے کی بات ہے، اس کا مطلب ہمارا کام ہے غیر مسلم کو دعوت دینا، مانے تو اچھی بات ہے، نہ مانے تو بھی نو پرابلم۔ تو اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، مطلب ہم کو کہنا چاہیے، اس کا مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، تو دعوت کیسا کریں گے آپ؟ یعنی آپ قرآن کو سمجھے ہی نہیں، دعوت کرنے کے لیے اچھا سلوک تو کرنا چاہیے۔ لینا دینا کا مطلب ہے ادھر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ ذکر کیے، وہ اسلام قبول نہیں کیا، آپ کو اس سے لینا دینا نہیں۔ لینا دینا مطلب نہیں کہ دعوت چھوڑ دو، آپ سمجھ رہے؟ آپ بولتے لوگ فرقے میں بانٹتے تو میں لینا دینا بند کروں، آپ کو غلط فہمی ہے، قرآن سمجھے نہیں آپ۔ قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت، آپ ایک آیت کوٹ کریں آؤٹ آف کانٹیکسٹ، سورہ فصلت تو سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34، اگر کون آپ کو ایول چیز کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی غلط چیز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اس کو ریپیل کرو، الٹا اچھا برتاؤ کرو، تاکہ وہ دشمن شاہد تمہارا دوست بن جائے۔ اس کا مطلب ہمارا کام ہے دعوت دینا، وہ نام مانے نہ مانے اللہ کے ہاتھ میں،
اس کا مطلب نہیں کہ میں دعوت نہیں دوں, اٹھوں نہیں بیٹھوں نہیں. اگر اٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے نہیں تو بات کیسا کریں گے؟ تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی, آپ کا جو قرآن کی آیت کو غلط سمجھ رہے آپ. جی، اس آپ کا کی مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو دوشی نہیں ٹھہرائیں گے اگر آپ نے دعوت صحیح دی. تو ہمارا کام ہے دعوت دینا, ہمارا کام ہے لوگوں کو بولنا قرآن کی طرف آؤ, اللہ کی رسی کو پکڑو جو قرآن اور صحیح حدیث ہے. جی آپ کی بات میں سمجھ گیا, لیکن جو میرا سوال تھا بھائی صاحب, کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بولی ہے, یہ بات میں پوری سمجھ گیا, لیکن کس کو اللہ بولی؟ پاک نے مہدی علیہ دوسری السلام؟ جگہ فرمایا کہ کافروں کو دوست مت بناؤ. کدھر آ گیا مہدی علیہ السلام؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کدھر مہدی علیہ السلام آ گئے ادھر؟ میں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا دوسری جگہ کہ کافروں کو دوست مت بناؤ, اور کافروں اور منافقوں پر تم سختی کرو, اور مومنوں کی پہچان ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یعنی کہ اللہ پاک بار بار قرآن میں کفار اور سنیے بھائی صاحب سنیے, پہلا آپ رول کو توڑ دے. بھائی صاحب نے کہا ایک سوال پوچھو, ہر سوال کا جواب ہے, آپ گوگل کرو سب مل جائیں گے آپ کو. آپ یہاں تقریر کرنے کے لیے آئے کیا؟ ایک سوال پوچھے جواب دیا, ابھی آپ بولتے قرآن میں لکھا ہے کیا کافروں کو دوست مت بناؤ. یہ نیا سوال ہے, ابھی سب کا جواب موجود ہے, گوگل پہ ٹائپ کرو ڈاکٹر ذاکر نائک کافروں کو دوست مت بناؤ, جواب مل جائیں گے آپ کو. آپ اس کوشچن آنسر کے رول کو توڑ دے کیا نہیں؟ ہم اتنی لیٹ ہو گیا, میں چاہتا ہوں اور لوگ کو چانس ملے. تو یہ بھائی صاحب نیا سوال پوچھ رہے, کافروں کو دوست مت بناؤ, یہ دوسرا سوال ہے, اور یہ آدھی آیت ہے, پوری نہیں ہے. پوری آیت ہے کہ آپ کافروں کو مسلمان کے بدلے, اگر کمپٹیشن ہے تو اپنا ولی مت بناؤ. ٹھیک ہے, جانتا ہوں میں, کچھ ترجمے میں دوست لکھا ہے, ریئل آیت ہے پروٹیکٹر. ولی مطلب پروٹیکٹر, دوست بھی کہہ سکتے, لیکن دوست کے معنی یہاں لکھے ہے ولی اپنا پروٹیکٹر مت بناؤ. ایک مسلمان ایک مسلم کے بنسبت ایک کافر کو اپنا پروٹیکٹر مت بناؤ. مطلب اپنی حفاظت کے لیے اگر دو لوگ ہیں آپ کی حفاظت کرنے کو تیار ہے, مسلمان اور غیر مسلمان, تو آپ غیر مسلمان کو اپنا ولی مت بناؤ. ولی کا ترجمہ دوست بھی ہوتا ہے, لیکن دوست ایک عام لفظ ہے, عام دوست, گہرا دوست, جگری دوست, فرق ہے. تو یہاں مانا جاتا ہے ولی, کیونکہ دوست کے تو کئی معنی ہوتے. ایک عام انسان جس سے آپ بات کرتے اسکول میں, وہ بھی آپ کا دوست ہے, لیکن یہاں قرآن میں جن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اگر بات نہیں کریں گے تو دعویٰ کیسا کریں گے؟ مجھے دعویٰ کرنے کا تو قرآن کی آیت ہے تعالوا الی قلبکم. تو یہ عام دوست لفظ ترجمہ غلط ہے. آپ بالکل صحیح غیر مسلمان سے دوستی کر سکتے. عام دوستی جو ہم کرتے اسکول کے اندر, کالج کے اندر, اسکول میں, تب تک دوستی نہیں کریں تو دعوت کیسا دیں گے؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. ولی کے معنی پروٹیکشن, اور جہاں آپ کے پاس مسلم اور غیر مسلم دونوں موجود ہے, اور اگر آپ غیر مسلم کو اپنا پروٹیکٹر بناتے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے. ہم دیکھتے ہمارے اکثر مسلمان ملک وہ پروٹیکشن کے لیے غیر مسلم کے پاس جاتے ہے کیا نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہم کو اللہ سے زیادہ کافر پہ بھروسہ ہے. یہ آیت کے بارے میں یہ ہے, پروٹیکشن ہے, ہم امریکہ کے پاس جاتے ہیں, میری بات, وہ آپ کو قرض دیتے, آپ کو غلام بناتے, جی میں نے آپ کو ہتھیار دیتے. تو یہ آیت کا مطلب ہے. کون بیچ میں بول رہا ہے؟ بیچ میں کیوں کون بات کر رہا ہے بھائی؟ سوال پوچھے, سوال ختم, اب بیٹھ جاؤ. ابھی بیچ میں کیوں بحث کر رہے؟ تو یہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ عام دوست کتنے کئی قسم کے ہوتے. آف کورس آپ ان سے پہچان رکھ سکتے, ان کو دعوت دے سکتے. اس کا مطلب ہے جہاں بھی حفاظت کی بات آئی, اور اگر دو چیز آپ کے پاس ہے, مسلمان اور غیر مسلمان ہے, تو مسلمان کو آپ پروٹیکشن کے لیے بتاؤ, نہ کہ غیر مسلم کو. یہ آج کی یہ معنی ہوتی ہے. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوشچن؟
پیٹر بھائی نے ماشاءاللہ اچھا سوال پوچھا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. بھلے آپ قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھیے, میں بہت خوش ہوں. آپ قرآن پڑھیں گے تو ہی پتہ لگے گا قرآن کتنی پاک کتاب ہے. بھائی صاحب کا سوال تھا جو سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 جو میں نے بیان کیا لٹمس ٹیسٹ فار تھیولوجی, اس کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. یہ کہتے ہیں احد کی معنی ایک نہیں ہے, احد کی معنی ہے ون آف دیم. ایک نہیں ہے, ون آف دیم ہے. اٹ از ناٹ ون, اٹ از ون آف دیم. اور وہ حوالہ دیا سورہ بقرہ کے سورہ نمبر 2 اور کئی حوالہ دیتے ٹائم پہ یہ کہا, جب آپ سورہ بقرہ کی آیت بیان کر رہے تھے اس میں لکھا تھا احدم. احدم از ون آف, احد از اونلی ون. تو آپ خود بھلے آپ عربی نہیں جانتے, قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 قل هو اللہ احد, وہاں ہے احدم. تو God is one. When you add ahadim, it is one of. تو ahadim means one of, ahad means one. تو آپ خود جانتے ہیں کہ دونوں الفاظ, the first سورہ اخلاص chapter 112 verse number 1 says قل هو اللہ احد, say there is Allah one and only, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. احدم میں is one of. تو دونوں لفظ میں ایڈیشن ہے, سورہ بقرہ میں ایڈیشن ہے, اسی لیے اس کے معنی ہے ون آف دیم. احد مینس اونلی ون اینڈ نتھنگ ایلس. احد مینس ون آف دیم. تو آپ بھلے عربی نہیں جانتے, یہ جان سکتے ہیں کہ دونوں الفاظ ہو بہو وہی نہیں ہیں. دا فرسٹ پارٹ احد مینس ون اینڈ دیٹ مینس اونلی ون گاڈ. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 میں کوئی خاتون ہو, سوال کیجیے. گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم. میرا نام ارشیا انصاری ہے. پہلے میرا نام پریتی سیٹھی تھا. آئی یوز ٹو بلونگ ٹو اے پنجابی فیملی. میں آج کی ڈیٹ میں دعویٰ کر پاتی ہوں اپنے فرینڈ سے, کلیگ سے, آئی ایم اے اسپورٹس ٹیچر, بٹ وین اٹ کمس ٹو گاڈیز ویشنو دیوی اور شیر والی ماتا, آئی گیٹ ریئلی no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. بہن کا سوال اگر میں صحیح سمجھاؤں, آپ نے کہا کہ آپ دعویٰ کرتے اسلام قبول کر چکے, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا سوال ہے کہ ویشنو دیوی کے ماننے والوں سے کیسا دعویٰ کروں؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ ان کے ماننے والوں, کیونکہ آپ نے کہا کہ ویشنو دیوی سے کیسا آپ دعویٰ کرے. ویشنو دیوی ملیں گے تو دعویٰ کر سکیں گے, نہیں ملیں گے تو کیسا کریں گے؟ جس طریقے سے میں نے آج میری تقریر میں میرا ایک حصہ تھا خدا کا تصور ہندو مذہب میں, اس مذہب میں آپ بولیے کہ آپ جب وید پڑھتے ہیں, وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتیماستی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. تو جو ویشنو دیوی جو گاڈس ہے اس کی مورتی ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو ان کو ملتا ہے دوسری کتابوں جو ہندو مذہب کے نیچے کی کتابوں میں ہیں. لیکن جب بھی کوئی ہندو مذہب کی کتاب میں ٹکراؤ ہوتا ہے, وید کی بات اور اونچی ہوتی ہے, یہ سب سے اونچی کتاب ہے. تو وید سے جب دیکھیں گے, وید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ایشور کی پرتیما ہے. ہندو مذہب میں 2 قسم کی کتاب ہے, ایک ہے شروتی, دوسری ہے اسمرتی. شروتی مطلب وہ کتاب جو ایشور کی طرف سے آئی ہوئی, اسمرتی مطلب وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے. تو انسانوں کی کتاب میں ملاوٹ ہو چکی ہے اور اس میں کئی چیزیں ہیں جو شروتی کے خلاف ہے. تو آپ جب مطالعہ کریں گے ان سے یہ کہیے کہ یہ شروتی میں نہیں لکھا ہے. شروتی مطلب وید اور اپنشد. جب آپ حوالہ دیں گے جس طریقے میں تقریر میں دیا ہوں اس طریقے سے انشاءاللہ آپ اپنے دوستوں کو یہ دعوت دے سکیں گے کہ ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. کوئی پرتیما نہیں ہے, وہاں پتھر ہے. اگر ویشنو دیوی مندر جائیں گے وہاں کوئی پرتیما نہیں ہے, وہاں پتھر ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے. پرتیما جب میں کہتا ہوں عکس, چاہے پتھر بھی وہ پرتیما میں آ جاتا ہے. پتھر کو پوجنا حرام ہے. جس طریقے سے میں نے کہا یجروید میں چیپٹر نمبر 40 منتر نمبر 9 میں
अंधात्म भविष्यन्ति या समुद्रमुपास्ते। अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीजों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीजें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं, ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है, इस्लाम मजहब में हराम है, हिंदू मजहब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में, अपनी आंखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते। लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज से कर सके इस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज हो या इस धरती की चीज हो, तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। होप द आंसर द क्वेश्चन। या हबीबल कुलूब। नंबर 1 से अगर कोई भाई हो सवाल करना चाहते हो तो कर सकते हैं। नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी। मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते। और दूसरा मेरा सवाल है जी हाँ। और तीसरा मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। हाँ, स्त्री। हाँ, मैं सुनने में ना, मैं जी हाँ। तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान। कर सकते। तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक सवाल, काफी लाइन लगी है, टाइम भी खत्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है। इस सवाल का जवाब भी बहुत ज्यादा है, आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष, एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा से कर सकते, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मजहब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं। 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का। श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में, आप कितनी भी बीवियां रख सकते। लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली 1। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला, सिर्फ एक से शादी करना,
یہ صرف قرآن میں لکھا ہے. ہندو مذہب کے حساب سے, عیسائی مذہب کے حساب سے, یہود مذہب کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے, 5, 10, 1000, 16,000, کوئی ممانعت نہیں. قرآن میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے 4, لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف 1. تو یہ آج صرف قرآن میں. ابھی دیکھیں گے کیوں اسلام میں ایک مرد کو 1 سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. عام طور پہ لڑکی اور لڑکا, میل اینڈ فیمیل آر بورن ان ایکول پروپورشن. ہاں, لیکن آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے, پیڈیاٹیشین, وہ کہیں گا کہ the female child is the stronger sex. جو فیمیل لڑکی ہے, جو بچی ہے, وہ لڑکے سے زیادہ طاقتور ہے میڈیکلی. طاقتور مطلب میڈیکل جرمز کو فائٹ کرنے کے لیے, بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے. a female child can fight the germs and diseases much better. so pediatric age itself میں لڑکے کی موت لڑکی سے زیادہ ہے. جب زندگی آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں, شراب کی وجہ سے, ڈرگ کی وجہ سے, بیکاز آف ایکسیڈنٹ, بیکاز آف وار. اکثر مرد لوگ زیادہ مر رہے عورت سے. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں عورت مرد سے زیادہ ہے. صرف نیو یارک کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں 7.8 ملین فیمیلز, 78 لاکھ females are more than males. In Germany alone 50 لاکھ فیمیل میل سے زیادہ ہے. UK میں صرف 40 لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے. رشیا میں 90 لاکھ عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کتنی لاکھوں عورتیں, کروڑوں عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. صرف چند ممالک میں, انڈیا اور دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں عورتیں مرد سے کم ہیں, کیونکہ ہندوستان میں فیمیل انفینٹیسائڈ ہے, فیمیل فیٹیسائڈ ہے. بچہ پیدا ہونے کے پہلے پتا چل جاتا لڑکی ہے تو اس کو ابارشن کرو. لڑکی پیدا ہوتی ہے تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل کے حساب سے 10 لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے 10 میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے. یہ ناجائز چیز جب ختم ہوئیں گی تو ہندوستان میں بھی لڑکیوں کی تعداد آدمیوں سے زیادہ ہوگی. ہم جب تحقیق کرتے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کی بہن یا میری بہن یو ایس اے میں رہ رہی ہے اور مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, ہر آدمی نے ایک عورت سے شادی کر لی, پھر بھی 78 لاکھ 7.8 ملین فیمیل کو شوہر نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن یا میری بہن ان 7.8 ملین فیمیل میں سے جن کو شوہر نہیں ملا, ان کے لیے صرف 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی بیوی موجود ہے, یا وہ بازار کی عورت بن جائے, بازار کی زینت بن جائے. آپ کہیں گے ذاکر بازار کی زینت اتنا واحد لفظ, یہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ہے, پبلک پراپرٹی, اس سے اچھا ورڈ میں استعمال ہی نہیں کر سکتا ہوں. اور کوئی بھی ماڈسٹ لڑکی عورت یہ کہیں گی کہ جب دونوں کے بیچ میں چوائس ہے, میں پسند کروں گی ایک آدمی کی بیوی بنوں جس کی بیوی موجود ہے بنسبت بازار کی زینت بنوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے میں ایک آدمی 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. کتنے؟ 8. کوئی کرتا ہے 2, کوئی کرتا ہے 4, کوئی نہیں کرتا ہے, کوئی 20. ایوریج اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے, شادی کرنے کے بعد نہیں لکھا ہے کتنی. یہ یو ایس اے یہ نہیں تسلیم کرتا کہ 2 بیوی. کیوں؟ اسلام میں جب ایک عورت ایک آدمی کی بیوی بنتی ہے جس کی بیوی ہے, دوسری بیوی بننے کے باوجود اس عورت کو عزت ملتی ہے, اس کی آبرو رہتی ہے, اس کو سارے اپنے حقوق ملتے ہیں. جب بازاری عورت کو, بازار کی زینت کی عورت کو اپنے حقوق نہیں ملتے, اس کی عزت نہیں رہتی, اس کی آبرو نہیں رہتی. اسی لیے اسلام میں کچھ آدمیوں کو 1 سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تاکہ عورتوں کی عزت اس دنیا میں برقرار رہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے صرف ہم ایک آخری سوال قبول کر سکتے. ایک آخری سوال. جی میرا نام احمد داس ہے. السلام علیکم. جی میرا نام آشیش ہے. السلام علیکم. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سر میری ایک پرابلم تھی سر, کیا گھر والے کو کر تو
تو آپ کی اسپیچ میں نے سنا کہ گھر والے کو مطلب جو بولے اس پر عمل کرے سر وہ، اور آپ کی سی ڈی سر وہ مجھے چاہیے تھے کہ میں گھر والے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھوں. ماشاء آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ جی آشیش. آشیش. اور آپ نے پہلے کیا کہا؟ سنائی نہیں دیا. سب سے پہلے کیا کہا آپ نے؟ سر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی تقریر سنیے اور چاہتے کہ سی ڈی ملے. جی. اور اس کے علاوہ اور کچھ کہا آپ نے؟ میں سنائی نہیں دیا. سر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ کسی نے زبردستی کی؟ جی نہیں. آپ پہ کسی نے زور ڈالا؟ نہیں. جی نہیں. آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی. جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. اب میں عربی میں کہوں گا آپ دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا کہ ہوں اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کوئی معبود نہیں ہے نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اور انشاءاللہ میں والنٹیئر سے کہوں گا کہ آپ کو میری پورے ڈی وی ڈی کا ایک سیٹ، جو مین ڈی وی ڈی کا سیٹ ہے، آپ کو گفٹ کرے آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور اس دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر دے. ایک آخری سوال بہنوں کی طرف سے اور پھر ہم سیشن کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. بہنوں میں کوئی اگر نان مسلم بہن ہو تو ان کو موقع دیا جائے. خاتون میں کوئی بہن ہو، کوئی نان مسلم بہن ہو تو کر سکتی ہیں سوال. My name is Shweta. I'm a non-Muslim. I've done my BSc. My question is related to shirk. If a revered sister is pressurized by a non-Muslim family to first have a Hindu ritual ceremony for her marriage and then the nikah, is it permissible or will it be considered as a shirk? بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک نو مسلم، اگر اس کے فیملی پریشر کرتی ہے کہ شادی کے وقت پہلے ہندو ریچولز کے حساب سے شادی ہو اور پھر نکاح ہو تو کیا یہ اجازت ہے؟ اکثر غیر اسلامک شادیاں جتنے ہیں، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے شادی ہے، اس کے اندر شرکیانہ کلمات ہوتے ہیں، اس میں شرک ہوتا ہے. تو یہ کرنا بالکل غلط ہے. اور ایون اس کے علاوہ آپ اگر کورٹ میرج کرتی ہے، جسے کہتے ہیں کورٹ میرج، جب آپ کورٹ میرج کرتی ہے تو اب یہ قبول کرتی ہے کہ ہم میں اگر اختلاف ہوں گا تو یہ کورٹ کا قانون مجھ پہ لاگو ہوگا، وہ بھی شرک ہے. کیونکہ ہمارا مسلمان کا قانون ہے قرآن. اگر نکاح کرنے کے علاوہ کوئی سول میرج کورٹ میں کرتا ہے، میرے مطابق وہ بھی شرک ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور یہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. جب ہم کورٹ میرج کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کورٹ کے رولز ہم پہ لاگو ہوں گے، وہ بھی شرک ہے. تو نکاح صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. اگر کوئی دیگر مذاہب کے جو ریچولز ہے جس میں شرکیانہ کلمات ہے، یا کوئی ڈفرینٹ کنٹری ہے جو کہتی ہے کہ یہ قانون سب سے آخر ہے، اس کا مطلب قرآن کے اوپر ہے، تو یہ بھی شرک ہے. یہ کرنا غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.